شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بیماری میں دوا و علاج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے بندو، دوا و علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا نہ رکھی ہو علاوہ ایک بیماری کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ تشریح: اے اللہ کے بندو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ان الفاظ سے مخاطب کر کے گویا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علاج معالجہ کرنا اور بیماری کو دور کرنے کے ذرائع اختیار کرنا عبودیت و توکل کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ محض علاج پر ہی اعتماد و بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ دوا علاج کو شفا کا صرف ایک ضروری سبب و ذریعہ سمجھو اور شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جانا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی، اور ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی ہے، لہٰذا تم دوا سے بیماری کا علاج کرو، لیکن حرام چیز سے دوا علاج نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شفا دینے والی دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک تو شہد، دوسرے قرآن۔ تشریح: شہد کی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں شفا کا ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور خود قرآن مجید بھی کائنات انسانی کے لیے شفا و رحمت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آیت: یعنی یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہد تو محض ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جبکہ قرآن کریم ظاہر و باطن یعنی جسم و روح دونوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے حق میں ہدی و شفا فرمایا گیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔